بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ کلثوم بنت علی آپ کا جو عقد مبارک ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس حوالے سے حقیقت کیا ہے۔ کچھ کتب کا مطالعہ ہم کریں گے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے اور کتنی کس بیانی ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں کلثوم بنت علی آپ کے عقد کے حوالے سے تین قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ تین قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلثوم بنت علی آپ کا عقد ہوا تھا، نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی۔ اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلثوم بنت علی کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو، لیکن ایک تیسرا گروہ بھی ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے اہل سنت کے ہاں ہی کہ کلثوم بنت علی جن کا یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں تھیں، تو وہ کلثوم بنت علی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اس نام سے کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ اب یہ تین قسم کے موقف اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اب پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلثوم بنت علی اس نام کی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اہل سنت کی مشہور ترین اور مستند کتاب ہے سبل الہدی والرشاد۔ اس میں امام صالح شامی محمد بن یوسف متوفی 942 ہجری آپ جو ہے لکھتے ہیں کہ لہو من الولد الحسن والحسین و محسن و زینب الکبریٰ من فاطمہ، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اس اولاد کا ذکر کرتے ہیں کہ جو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بطن اقدس و اطہر و انور سے پیدا ہوئی۔ اس اولاد کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، امام صالح شامی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک امام حسن ہے اور ایک امام حسین ہے اور ایک حضرت محسن ہے، اور اسی طرح جو چوتھی مولا علی کی سیدہ کائنات کے بطن سے اولاد تھی تو ان کا نام ہے زینب کبریٰ۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلثوم بنت علی آپ کا عقد مبارک سیدنا عمر بن خطاب سے ہوا ہی نہیں تھا اور وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اس قسم کی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اس نام سے جو ہے وہ کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کلثوم بنت علی ہیں ان کا اصل نام کلثوم نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل نام زینب ہے، جن کو زینب صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اب جو ایک مشہور بیان کی جاتی ہے جن کے حوالے سے سیرت کے حوالے سے جن کے واقعہ کربلا میں بھی ذکر کیا جاتا ہے زینب کبریٰ کے حوالے سے، تو یہ وہ لوگ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زینب صغریٰ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اس نام سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے تو چونکہ یہ جو زینب صغریٰ ہیں تو ان کی لقب جو اور کنیت جو تھی وہ کلثوم تھی۔ اب مغالطہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلثوم جو ہے یہ شاید مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی دوسری کوئی اولاد ہے، حالانکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلثوم بنت علی ہیں یہ زینب کبریٰ ہی ہیں۔ جہاں پر کتب میں ان کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے تو وہاں پر یہ زینب کبریٰ ہی مراد ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کا نام کلثوم بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن وہ زینب کبریٰ ہی مراد ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اس حوالے سے سنن نسائی کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان احادیث کو خود بھی چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ بھی آپ ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 3223 نمبر حدیث ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے
سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کا رشتہ مانگنے کے لیے، آپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے گئے، تو اس کے جواب میں سنن نسائی جو صحاح ستہ کی کتاب ہے، صحاح ستہ کا اکثر جو ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ معروف کتابیں، مشہور کتابیں اور مستند کتابیں، تو ان کی دلیل کو جو ہے وہ بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ تو سنن نسائی 3223 نمبر حدیث ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ہاتھ مانگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہا صغیرۃ، میری بچی جو ہے وہ چھوٹی ہے، میں اس کا عقد جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کی شادی نہیں کر سکتا۔ اب جو ہے سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چونکہ عمر میں زیادہ تھے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی کم عمر بچی کا کسی بڑے عمر والے بندے کے ساتھ عقد کرانا پسند نہیں کرتے تھے، اس شادی کو، اس نکاح کو آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان سے جو ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے جو ہے ان کا ہاتھ مانگا، تو ان کے ساتھ آپ نے شادی کروا دی، ان کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد سے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہے، اور ان کا چھوٹی عمر میں کسی بڑی عمر والے بندے کے ساتھ شادی کروانا، نکاح کروانا پسند نہیں کرتے۔ اب اس بات کو جاننے کے لیے اب سب سے پہلے آپ کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سیدہ کائنات کا حضور سے ہاتھ مانگا تو اس وقت جو ہے سیدہ کائنات کی عمر کتنی تھی، اس بات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب جو غزوہ بدر ہے وہ 2 ہجری میں ہوا ہے، اور اہل سنت کے ہاں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوتی ہے، اور اہل تشیع کا ہاں جو ہے وہ اعلان نبوت کے 5 سال بعد ہوتی ہے۔ لیکن ہم اہل سنت کی بات کریں گے تو اہل سنت و جماعت کے ہاں جب اعلان نبوت سے 5 سال پہلے سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی، تو اس لحاظ سے آپ اس کو شمار کریں تو 5 سال یہ ہو گئے اور 13 سال مکی زندگی والے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 2 ہجری میں جو ہے غزوہ بدر ہوا تو 2 سال وہ ہو گئے، یہ تقریباً جو ہے 13 اور 5 یہ 18 اور 2 20، یعنی 20-21 سال کا یہ سیدہ کائنات کی عمر بنتی ہے۔ تو اس عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جو ان سے عمر میں بہت بڑے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ ان کا نکاح میں آپ سے نہیں کر سکتا، یہ چھوٹی ہیں، اور اس عمر میں اگر سیدہ کائنات کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل پر منو عن عمل کرنے والی شخصیت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ سے کس طرح یہ گوارا ہو سکتے ہے کہ آپ اپنی بچی، اور چھوٹی بچی ہے، اس کا آپ عقد مبارک جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ مانگا، ام کلثوم بنت علی ان کا جب ہاتھ مانگا تو اس وقت جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو عمر تھی تقریباً 55 سال تھی۔ اب یہ بھی آپ جان لیں کہ اس وقت جو ہے ام کلثوم بنت علی آپ کی کتنی عمر تھی۔ تو اس حوالے سے ہم چلتے ہیں جی سیر اعلام النبلاء کی طرف۔ اب سیر اعلام النبلاء کی جو عبارت ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ جان لیا کہ ایک اہل سنت کے ہاں ایسا موقف بھی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی یہ مولا علی کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ بالفرض مان بھی لیا جائے اور اس رشتے کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ رشتہ مانگنے کا پورا جو واقعہ ہے نا، اس کو جو ہے وہ سیر اعلام النبلاء میں جو اس کو روایت کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ طبقات ابن سعد میں بیان کیا گیا۔ ہم سیر اعلام النبلاء کا جو حوالہ ہے اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں وہ پوری عبارت رکھتا ہوں کہ جس میں اس عقد کو بیان کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں جی کہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، یعنی یہ ان کا شجرہ نسب آ گیا، ام کلثوم بنت علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشمیہ تھی آپ،
شقیقۃ الحسن والحسین، شقیقہ کہتے ہیں سگا جو بھائی اور بہن ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شقیقہ، سگی بہن۔ شقیقۃ الحسن والحسین امام حسن و حسین کی سگی بہن تھی۔ ولدت فی حدود سنۃ 6 من الہجرۃ، اور ان کی ولادت کے حوالے سے یہ بات آپ نے غور کے ساتھ سننی ہے کہ ان کی ولادت جو ہوتی ہے وہ 6 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ 6 ہجری میں، 6 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے جی۔ اب آگے لکھتے ہیں ورأت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولم تروی عنہ شیئا، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی حدیث کو آپ نے روایت نہیں کیا تھا۔ اب آگے لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء کی عبارت میں آپ دیکھیں، میں عنوان میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ خطبہا عمر بن الخطاب وہی صغیرۃ، فرمایا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے ان کا رشتہ مانگا جب تو اس وقت جو ہے وہ چھوٹی تھی، وہ صغیرہ تھی۔ اور فقیل لہ، تو سیدنا عمر بن خطاب سے کہا گیا ما ترید الیہا، آپ ان سے کیا چاہتے ہیں، یہ تو بچی ہیں، آپ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب فرمانے لگے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، فرمایا کہ ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا قیامت والا دن سوائے میرے سبب اور نسب کے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا تھا، یعنی اب میں بھی اس فضیلت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں ان کے ساتھ اس وجہ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آگے دیکھیں، یہی جو سیر اعلام النبلاء ہے اسی کی عبارت آگے بھی ہے۔ آگے دیکھیں تو سب سے پہلے عبداللہ بن زید بن اسلم آپ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تزوجہا فاصدقہا 40,000، تو سیدنا عمر بن خطاب نے 40,000 کے بدلے میں ام کلثوم بنت علی سے عقد کر لیا تھا، ٹھیک ہے، شادی کر لی تھی۔ اچھا، جو ہے ابو عمر بن عبد البر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی سے جب کہا زوجنی ابا حسن، کہ اے ابو الحسن ان کی شادی آپ مجھ سے کر دیں، فَإِنِّي أَرْصُدُ مِنْ كَرَامَتِهَا مَا لَا يَرْصُدُ أَحَدٌ، فرمایا کہ میں جس طرح سے ان کی عزت کروں گا اس طرح سے کوئی اور ان کی عزت نہیں کر سکتا، میں جس طرح سے ان کے لائق ہوں اس طرح سے کوئی اور ان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ جب بات سنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے، تو آپ نے فرمایا فَأَنَا أَبْعَثُهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيَتْهَا فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فرمایا کہ میں ٹھیک ہے ام کلثوم کو آپ کی طرف بھیج دوں گا لیکن اس شرط پر کہ وہ خود بھی راضی ہوں گی، اور اگر وہ راضی ہوں گی تو فقط زوجتکہا، تو میں ان کی شادی آپ کے ساتھ کر دوں گا، ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ اب آگے اسی کی جو عبارت ہے آگے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک مخصوص چادر جو ہے، اب یہ الفاظ دیکھیں تو آپ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، ایک مخصوص چادر مولا علی نے ام کلثوم کو دے کر بھیجا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی طرف، اور جب وہ ان کے پاس پہنچی تو ووضع یدہ علی ساقہا فکشفہا، تو سیدنا عمر بن خطاب نے ام کلثوم بنت علی آپ کی جو ہے ٹانگوں پر ہاتھ رکھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کی ٹانگوں سے جو پردہ تھا، جو لباس تھا، اس کو منکشف کر دیا، فکشفہا۔ اب یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، کیا وہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ اور پھر چلیں اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ ساری بات سنیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جب ام کلثوم بنت علی ان کے پاس چادر لے کر گئیں اور انہوں نے ان کی جو ہے ٹانگ پر ہاتھ رکھا اور پردے کو چاک کر دیا، تو اس کے جواب میں ام کلثوم بنت علی نے کیا کہا؟ آپ فرماتی ہیں اتفعلوا ھذا، کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ لولا انک امیر المؤمنین لکسرت انفک، فرمایا کہ اگر آپ امیر المؤمنین نہ ہوتے نا تو میں آپ کی ناک توڑ دیتی۔ یہ ام کلثوم بنت علی کے حوالے سے سیر اعلام النبلاء میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ثم مدت الی ابیہا فاخبرتہ وقالت، پھر وہ مولا علی کے پاس واپس لوٹی اور ان کو یہ ساری واقعہ بیان کیا،
اور یہ کہا کہ بعثتنی الی شیخ سوء، آپ نے مجھے ایک برے بوڑھے کے پاس بھیجا ہے، برے بوڑھے کے پاس بھیجا ہے۔ قال یا بنی انہ زوجک، تو مولا علی نے فرمایا کہ اے بیٹی وہ تیرے شوہر ہیں۔ اب سیر اعلام النبلاء کی جو عبارت تھی وہ من عن میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا اس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک چادر دے کر ام کلثوم کو بھیجیں کہ آپ جائیں اور سیدنا عمر بن خطاب کے پاس جائیں اور وہ جو ہے ان کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیریں اور ان کے جو ہے وہ ٹانگوں سے پردے کو چاک کر دیں؟ اس طرح کی کیا بات عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا ہم جو ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے اس طرح کی بات کو تسلیم کر سکتے ہیں، یا ہماری عقلیں اس بات کو تسلیم کر سکتی ہیں؟ اتنی عظیم شخصیت، اتنی جلیل القدر شخصیت کے بارے میں اس طرح کی بات کوئی بھی بندہ یقیناً اس بات کو قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی ذی شعور عقل مند بندہ اس بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ام کلثوم بنت علی ہیں، ان کے حوالے سے سیر اعلام النبلاء میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 6 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ 6 ہجری میں اب ولادت ہوتی ہے، تو اب 6 ہجری کے بعد یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں تقریباً 3-4 سال 2-3 سال جو ہیں وہ انہوں نے زندگی پائی ہے۔ تو اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں آپ دیکھیں اس عمر کا اگر آپ حساب کریں تو تقریباً ان کی 7-8 سال عمر بنتی ہے، چلیں 9 سال بھی عمر لگا لیں، ٹھیک ہے، 7, 8 اور 9 سال کی بچی اور ان کا رشتہ 55 سال کے سیدنا عمر بن خطاب مولا علی کے پاس مانگنے جا رہے ہیں۔ اور پھر طبقات ابن سعد کے جو الفاظ ہیں وہ ذرا سنیے۔ طبقات ابن سعد میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے ان کا عذر پیش کیا کہ یہ میری بچی چھوٹی ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ چھوٹی نہیں ہے بلکہ کوئی اور بات ہے۔ تو پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، تو مولا علی نے ام کلثوم سے کہا کہ جاؤ بیٹی، آپ نہا دھو کر سج سور کے تیار ہو جاؤ، اچھے کپڑے پہن کے تیار ہو جاؤ، اور تیار ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب کے پاس ان کے پاس جائیں اور وہ آپ کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ آپ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں۔ الیاذ باللہ۔ کوئی غیرت مند بندہ، آپ جتنے بھی سننے والے ہیں مجھے بتائیں، آپ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو جو ہے کسی ایک تو بڑی عمر والے جو شخص ہے اس کے ساتھ رشتہ بھی کروائیں اور پھر اپنی بچی کو یہ کہیں کہ آپ جائیں اور ان کے پاس جا کر آپ سج سور کے جائیں، وہ دیکھیں اور آپ کو پسند کریں اور دیکھیں چھوٹی ہے بڑی ہے کیسی نہیں ہے، تو یہ بات عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور الیاذ باللہ کس طرح کے لوگوں کے ذہن ہیں، کس طرح کی لوگوں کی جو ہے وہ عقل ہے کہ وہ جو ہے بغیر تحقیق کے اس طرح کی باتوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں پر جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے گھر جلانے کی بات آتی ہے اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو شہید کرنے کی بات آتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مارا اور سیدہ کائنات کے بطن میں حضرت محسن تھے تو وہ شہید ہو گئے، تو اس قسم کی جو من گھڑت روایات ہیں ہم بھی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بھی ان کو نہیں مانتے، لیکن وہاں پر بڑے زور اور شور کے ساتھ جو ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ گھنٹہ تقریریں بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ من گھڑت ہیں، یہ موضوع ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ایسا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ آج تک اس حوالے سے کبھی کسی نے بات کی ہے؟ کیا یہ سیر اعلام النبلاء اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں؟ یہ جو سبل الہدیٰ والرشاد اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں؟ طبقات ابن سعد جو ہے یہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے؟ اور تذکرۃ الخواص میں امام ابن جوزی نے اس حوالے سے بڑی زبردست بات کی ہے۔ امام ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ یہ تو ام کلثوم ہیں، کوئی عام بندہ بھی اس طرح گوارا نہیں کر سکتا، اور پھر جو ہے وہ عرب کا قبیلوں اور عرب کے قبیلوں میں سے بھی ہاشمی بھی ہوں، قریشی بھی ہوں، پھر مولا علی کی بیٹی بھی ہوں، تو ان کے حوالے سے کس طرح سے یہ بات جو ہے وہ برداشت کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے یہ بات کی جا سکتی ہے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے کس طرح سے قبول کیا جا سکتا ہے؟ تذکرۃ الخواص میں امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ تو ام کلثوم ہے، اگر کوئی لونڈی بھی ہوتی تو ہم پھر بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اس طرح کی حرکت کریں گے۔ تذکرۃ الخواص میں امام ابن جوزی کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے بعض لوگوں کو بڑا جو ہے وہ شیطانی قسم کا ایک ہوتا ہے نا کیڑا، وہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں اور وہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں موجود ہے، وہاں سے ثابت ہے کہ ان کا عقد ہوا تھا۔
اب اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو بخاری شریف کی جو روایت ہے میں آپ کے سامنے اگر پوری پڑھوں تو اس روایت میں آتا ہے کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قسم مروتا بین نساء من نساء المدینہ تھے، فرمایا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے جو ہے وہ ایک دفعہ مدینہ کی جو عورتیں تھیں ان کے درمیان میں چادریں تقسیم کی، اور جو ان میں سے ایک چادر بچ گئی تو فقار لہ بعض من عنده یا امیر المؤمنین آتی ھذا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم التی عندک یرید ام کلثوم بنت علی، فرمایا کہ اے امیر المؤمنین بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو چادر بچ گئی ہے اس چادر کو جو ہے وہ آپ ام کلثوم کو دے دیں، اور یہ جو حدیث پاک ہے بخاری شریف کی اس کا حدیث نمبر ہے 2881۔ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس حدیث پاک کا میں ترجمہ منوعان آپ کے سامنے کروں گا، ترجمہ آپ نے سننا ہے اور خود بھی بے شک آپ ترجمہ اس کا کر لیں۔ یہ جو کتابوں میں ترجمے لکھے ہوتے ہیں نا وہ ترجمہ آپ نے نہیں کرنا، بلکہ جو اس کا اصل ترجمہ بنتا ہے وہ ترجمہ آپ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ترجمے سے کہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی تھی یا ان کے عقد میں تھی، اس حوالے سے کہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر بھی کھینچ تان کے جو ہے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور پھر بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے بنا دیتے ہیں۔ تو آپ سنیے، تو بعض لوگوں نے یہ کہا جو امیر المؤمنین کے پاس تھے کہ امیر المؤمنین یہ جو چادر بچ گئی ہے یا آپ جو ہے آتی ھذا اس کو آپ دے دیں ابنۃ رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کو، التی وہ بیٹی عندک جو آپ کے پاس ہے، یریدون ام کلثوم اور ان کی مراد جو ہے ام کلثوم بنت علی تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ام سلیط احق، فرمایا کہ جو ام سلیط ہے وہ اس کی زیادہ حقدار ہے، اور وہ ام سلیط من نساء الانصار، اور ام سلیط جو ہے یہ انصاری عورتوں میں سے ہے، ممن بایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ان عورتوں میں سے ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ قال عمر، سیدنا عمر نے فرمایا فإنها كانت تزفر لنا القراب یوم احد، اور یہ جو ام کلثوم ہے یہ احد والا دن ہمارے لیے مشکیزے میں پانی لایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں اس پوری بات میں، اس پوری جو روایت ہے اس میں کہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں تھی؟ کہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ چلیں اگر بالفرض جو ہے نا اس روایت کو کھینچ تان کے جس طرح آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں التی عندک نا، وہاں سے یہ آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں التی عندک وہ جو آپ کے پاس تھی، یہاں سے آپ جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں بھی، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں ظالموں کہ وہ 6-7 سال کی عمر ہے، تو 6-7 سال کی عمر میں تو کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ 55 سال کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کی شادی کروا دیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ الحمدللہ العظیم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے جو کم سنی کی عمر بیان کی جاتی ہے کہ کم عمر میں آپ کی شادی، آپ کا نکاح حضور سے ہو گیا تھا، تو ہم اس حوالے سے بھی کم عمر کے قائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو ہے کہ 15، 19 اور 20 سال اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر اتنی تھی، کم عمر میں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب چونکہ ام کلثوم بنت علی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ ساری روایات میں نے اہل سنت کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، طبقات ابن سعد کی بھی رکھ دی ہیں، سبل الہدیٰ والرشاد کی بھی رکھ دی ہیں، اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء کی بھی رکھ دی ہیں، اور تذکرۃ الخواص میں جو امام ابن جوزی نے لکھا ہے اس کو بھی رکھ دیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہ جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے پوری پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، تو اس روایت کے جو اگر تسلیم بھی کر لیے جائیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے تو یہ ان کی شادی ہوئی تھی، کسی طرح سے مان بھی لیا جائے، تو اب دیکھیں کہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں نا ان میں ابن شہاب زہری ہے، اور ابن شہاب زہری جو ہے نا وہ عبد الملک بن مروان کا دوست تھا، یزیدی لشکر کا ایک سپہ سالار تھا، فوجی تھا یزیدی لشکر کا۔ اب مجھے بتائیں کہ ابن شہاب زہری جو ہے ایسا بندہ کہ جس کی دوستی یزید جیسے لوگوں کے ساتھ ہو، عبد الملک بن مروان جیسے لوگوں کے ساتھ جس کی دوستی ہو، تو اس بندے سے کس طرح سے یہ بات وہ جو ہے کبھی تسلیم کی جا سکتی ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے گا؟ کس طرح سے یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔
تو اب جن کے دوست جو عبد الملک بن مروان جیسے جن کے دوست ہوں، یزید جیسے جن کے دوست ہوں، یزیدیوں کے جو حامی ہوں، تو ان سے اگر کوئی بندہ اس طرح کی روایت لے کہ جو ام کلثوم بنت علی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی شان کے خلاف ہو، اہل بیت کرام علیہم السلام کی شان کے خلاف ہو، تو یقیناً اس طرح کی بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مالک کائنات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔